السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ نے بہت سی سیرت کے متعلق کتابیں پڑھی ہوں گی اور بہت سی تقاریر بھی سنی ہوں گی، لیکن میں صرف ایک پوائنٹ کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ توجہ جس جانب میں کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں روانہ فرمایا، کس مقصد کے لیے آپ نے مسلسل 23 سال تک جد و جہد کی۔ یہ سوال، اس کا جواب تلاش کرنا دو حیثیتوں سے، دو وجوہات سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب تک ہم کو آپ کی زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہوگا، اس وقت تک سیرت کے واقعات ہم پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت سے واقعات ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ آخر جہاد کیوں کیا گیا، 23 سال تک مسلسل کشمکش کیوں کی گئی، کس بات کے لیے اتنی محنتیں کی گئیں۔ اور دوسری وجہ جس کے لیے ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد کو وہی بنائیں جو اللہ کے رسول کی زندگی کا تھا، کیونکہ بحیثیت ایک مسلمان کے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے، اور آپ کے مقصد زندگی کو جب تک ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا کر عمل نہیں کریں گے، نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وہ وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو راہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں اس لیے روانہ فرمایا تاکہ تمام ادیان باطل پر، تاکہ تمام زندگی کے جتنے نظام ہے زندگی ہیں ان سب پر اللہ کے اس دین کو نافذ کیا جائے، قائم کیا جائے، غالب کیا جائے۔ تو اب ہم اگر قرآن مجید کے بعد اس آیت کو سمجھ کر اگر اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو بہت سی باتیں سمجھنا ہمیں آسان ہو جائے گا کہ کیوں اتنی جان گسل محنت کی گئی، کتنے صحابہ نے اپنی جان دی، اپنی قربانیاں دی، کس طرح سے جد و جہد کیا گیا، اللہ کے رسول کو اتنا کیوں ستایا گیا، کیوں اس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کی محنتیں لگائیں، کیوں اس کے لیے اپنے صحابہ کو شہید کروایا۔ یہ تمام باتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی وہی بنائیں۔ تو اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے تمام جتنے باطل نظام زندگی ہیں، جتنے مذاہب ہیں جس کے اندر ظلم ہے، ناانصافی ہے، عدم مساوات ہے، اونچ نیچ ہے، اور غریبوں کے ساتھ، پسماندہ لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کئی ذاتیں ہیں کئی قومیں ہیں، ان سب کو مٹا کر اللہ کا وہ دین دنیا کے اندر نافذ کیا جائے جس کے اندر مساوات ہے، برابری ہے، امن ہے، انصاف ہے اور خوشحالی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ یہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کر کے اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے پوری 23 سال کی زندگی کے اندر یہی کام کیا۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اتنا نہیں تھا کہ دیگر مذہبوں کے درمیان میں ایک اسلام نام کے مذہب کو ایک انٹروڈیوس کر دیا جائے، یا کچھ لوگوں کو نمازی بنا دیا جائے، یا کچھ لوگوں کو روزے رکھنے والا بنا دیا جائے۔ نہیں، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور مقصد زندگی یہ تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں تبلیغ کی جائے، اشاعت کی جائے، قائم کرنے کی کوشش کی جائے، نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پوری زندگی کوشش کی۔ آج ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، نہ صرف ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، بلکہ بحیثیت ایک نمائندہ امت کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو انبیائی کام ہے اس کو انجام دینے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ہم اللہ کے دین کی اشاعت، تبلیغ وغیرہ کے سلسلے میں پہلے خود عمل کریں، اپنے آپ کو اسلام کا نمونہ بنائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی بستیوں کو اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کا عملی نمونہ بنائیں، اور غیروں کے اندر اس کی تبلیغ کریں تاکہ دنیا جان سکے کہ یہ مذہب، یہ دین دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ امن و انصاف قائم کیا جائے، اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، تاکہ اللہ کا دین دنیا کے اندر انصاف اور لوگوں کو امن و شانتی دلا سکے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلا سکے۔
اگر اس مقصد کو ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش نہیں کریں گے تو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، اس کا ثواب تو ہم کو ملے گا، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے گویا کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا اور ہم نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم سب، میں، آپ اپنی زندگی کے مقصد کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو کام کیا تھا، جو محنتیں کی تھی، جو جد و جہد کی تھی، ہم بھی وہی کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات سے اس کی ابتدا کریں اور دنیا کے اندر اسلام کا ایک عملی نمونہ بنا کر اپنے آپ کو پیش کریں اور دنیا کے اندر اسلام کو قائم کرنے کی، اقامت دین کی جد و جہد کرنے کی اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنے آپ کو لگا دیں۔ اسی کے ذریعے سے دنیا میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، انسانیت کی بھی فلاح ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی مل سکتی ہے، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو بھی اللہ کے سچے دین سے واقفیت ہو سکتی ہے اور اس تک لوگ پہنچ سکتے ہیں اور اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہماری راہوں کو آسان فرمائے، اور دنیا کے اندر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کو، اگر ان کی قسمت میں اسلام ہے تو اسلام ان کو اسلام سے مشرف کرے، یا پھر ان کو اسلام کے خلاف کام کرنے والوں کو نیست و نابود کرے اور اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ